آپریشن کے ذریعے بچے کی پیدائش بھی قدرتی پیدائش کی طرح مسرت انگیز ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپریشن کمر کے ذریعے پیٹ کو سن کر کے کیا جائے۔ آپریشن کا نام سن کر پریشان ہونا قدرتی بات ہے، اس لیے آج میں آپ کو آپریشن کی تمام تفصیلات سے آگاہ کروں گی تاکہ آپ کے خدشات اور پریشانی کو دور کیا جا سکے اور آپ آسانی سے آپریشن کروا سکیں۔ آپریشن سے پچھلی رات 12 بجے کے بعد آپ کھانا پینا بند کر دیں، البتہ آپریشن سے 4 گھنٹے پہلے تک سادہ پانی یا جوس پی سکتی ہیں۔ دودھ اور ذرے دار پھل والے جوس استعمال نہ کریں۔ آج آپ کو معدے کی تیزابیت کم کرنے والی 2 گولیاں دی جائیں گی، جن میں سے ایک آپریشن سے پچھلی رات جبکہ دوسری آپریشن کی صبح 1 گھونٹ پانی کے ساتھ کھا کر آنا ہے۔ آپ جس وقت ہسپتال آئیں گی، آپ کی مڈ وائف آپ کو اور دوران حمل آپ کے ساتھ رہنے والے ساتھی کو آپ کا کمرہ دکھائے گی۔ آپ کا اینستھیٹسٹ یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آئے گا۔ آپ کا آپریشن لسٹ پر آپ کی باری کے مطابق ہوگا، البتہ ایمرجنسی والے آپریشن پہلے کیے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کے آپریشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، مگر ایسا ہونے کی صورت میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جب آپ کے آپریشن کے تمام انتظامات مکمل ہو جائیں گے، آپ کی مڈ وائف آپ کو اور آپ کے ساتھی کو آپریشن تھیٹر لے کر آئے گی۔ یہاں آپ کا تعارف تھیٹر میں کام کرنے والے تمام افراد سے کرایا جائے گا۔ آپ کی تمام تفصیلات کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کا اینستھیٹسٹ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈرپ لگائے گا اور مختلف قسم کے آلات بھی آپ کے جسم میں آپ کا بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن اور آکسیجن کی مقدار مانیٹر کرنے کے لیے لگائے جائیں گے۔ پیٹ کو سن کرنے والا ٹیکا لگانے کے لیے آپ کو بٹھایا یا کروٹ پر لٹایا جائے گا، جس کے بعد آپ کی کمر پر ایک جراثیم ختم کرنے والی دوا کا اسپرے کیا جائے گا، جو کہ ٹھنڈی محسوس ہوگی، اور آپ کی کمر کو کپڑے سے کور کر دیا جائے گا۔ آپ کا اینستھیٹسٹ آپ کی کمر کا معائنہ کر کے جلد کو سن کرنے کے لیے ایک ٹیکا لگائے گا، جس سے آپ کو ہلکی سی چبھن محسوس ہو سکتی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران آپ کو کوشش کر کے اپنی کمر میں کب نکال کر دوہرا کرنا ہے اور اپنی کمر کو اس حالت میں قائم رکھنا ہے تاکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے کے درمیان فاصلہ آئے اور بآسانی یہ ٹیکا لگایا جا سکے۔ کمر میں ٹیکا لگنے کے دوران آپ کو ہلکا سا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک ٹانگ سن ہوتی ہوئی محسوس ہوگی یا ہلکا سا کرنٹ لگتا ہوا محسوس ہوگا۔ اگر یہ برداشت سے باہر ہو جائے تو اپنے اینستھیٹسٹ کو ضرور آگاہ کریں۔ سوئی درست جگہ پہنچنے کے بعد آپ کا اینستھیٹسٹ سن کرنے اور درد کم کرنے والی دوا کا ٹیکا لگا کر کمر سے سوئی باہر نکال لے گا۔ یہ سارا عمل عموماً چند منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، تاہم مشکل ہونے کی صورت میں زیادہ دیر لگ سکتی ہے۔ سن کرنے والے ٹیکے کے کام کرتے ہی آپ کی ٹانگیں بھاری اور گرم محسوس ہونے لگیں گی اور یہ احساس بتدریج پیٹ کے اوپر کے حصے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا اینستھیٹسٹ ایک ٹھنڈے اسپرے کے ذریعے چیک کر کے اس بات کا یقین کرے گا کہ آپریشن سے پہلے چھاتی کے درمیانی حصے سے نیچے تک کا سارا جسم مکمل سن ہو چکا ہے۔ بعض اوقات اس مقصد کے حصول کے لیے آپریشن ٹیبل کو اوپر نیچے دائیں یا بائیں ہلایا جا سکتا ہے۔ ٹیم آپ کا بلڈ پریشر مسلسل چیک کرتی رہے گی۔ اینستھیزیا دیا جا چکنے کے بعد آپ کا ساتھی آپریشن تھیٹر میں آپ کے پاس آ سکتا ہے اور سرجری ختم ہونے تک آپ کے پاس رہ سکتا ہے۔ آپ کے مثانے کو آپریشن کے دوران خالی رکھنے کے لیے پیشاب کی نلکی لگائی جائے گی، جو آپریشن کے اگلے دن نکالی جائے گی، لہٰذا اس عرصے کے دوران پیشاب کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ آپریشن کے لیے آپ کو سیدھا لٹا کر ٹیبل کو بائیں جانب جھکایا جائے گا۔ کسی بھی لمحے اگر آپ کی طبیعت خراب ہو یا الٹی آنے لگے تو اینستھیٹسٹ کو ضرور آگاہ کریں تاکہ وہ اس کا تدارک کر سکے۔ آپ کے جسم کے نچلے حصے کے مکمل سن ہو جانے کے بعد آپ کی جلد کو دوائی سے صاف کر کے آپریشن کے لیے تیار کیا جائے گا، جس کے بعد آپریشن والی جگہ کو آپ کی نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے ایک اسکرین لگائی جائے گی۔
اگر آپ اپنے بچے کی ولادت دیکھنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین کو آپ کے کہنے پر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سرجری شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر جسم کے مکمل سن ہو جانے کا یقین کیا جائے گا، جس کے بعد پیٹ کے بالکل نچلے حصے پر چیرا لگایا جائے گا۔ آپریشن کے دوران آپ مختلف آلات کی آوازیں سن سکیں گے اور کچھ دباؤ یا کھنچاؤ کا محسوس ہونا بالکل نارمل ہے، مگر کسی بھی ناقابل برداشت درد کی صورت میں اپنے اینستھیٹسٹ کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس کا مناسب سدباب کر سکے۔ آپریشن کے دوران ناقابل برداشت درد یا کسی پیچیدگی کی صورت میں آپ کو مکمل بے ہوشی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر ایسا ہونے کی صورت میں آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ سرجری شروع ہونے کے عموماً 10 منٹ کے اندر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، مگر سرجری مکمل ہونے میں مزید آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد آپ کی مڈ وائف بچے کو صاف کر کے ایک گرم تولیے میں لپیٹ کر آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ اسے اپنی چھاتی سے لگا کر پیار کر سکتی ہیں۔ آپریشن کے ختم ہونے کے بعد آپ کے پیٹ کی جلد میں دونوں جانب سے سن کرنے والی دوائی کا انجیکشن لگایا جائے گا، جو کہ آپریشن ختم ہونے کے کافی دیر بعد تک آپ کو آرام پہنچائے گی۔ اس کے علاوہ آپ کی اجازت سے درد کو دور کرنے والی ایک دوا آپ کے پاخانے والی جگہ پر بھی رکھی جائے گی۔ آپریشن ختم ہونے کے بعد آپ کو ریکوری کے کمرے میں لے جایا جائے گا، جہاں تقریباً 20 منٹ تک آپ کے بلڈ پریشر پر نظر رکھی جائے گی۔ عام طور پر آپ کا ساتھی اور آپ کا بچہ آپ کے پاس ہی ہوں گے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے بچے کو دودھ پلا سکیں گی۔ ریکوری کے کمرے میں سن ہونے کے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کچھ خارش اور چبھن سی محسوس کر سکتی ہیں۔ مزید 2 گھنٹوں کے اندر آپ اپنی ٹانگوں کو ہلا بھی سکیں گی۔ آپریشن کے ذریعے بچے کی ولادت کے لیے سن کرنے والا طریقہ سب سے محفوظ ہوتا ہے، مگر میں آپ کو اس کے ممکنہ خطرات اور پیچیدگیوں سے بھی آگاہ کرنا چاہوں گی۔ عام پیچیدگیوں میں بلڈ پریشر میں کمی، جس کی صورت میں آپ کا چکر آنا یا طبیعت متلانا ممکن ہے، مگر ایسا ہونے کی صورت میں آپ کا اینستھیٹسٹ اس کا فوراً سدباب کرے گا۔ اس کے علاوہ جسم میں کپکپاہٹ یا خارش کا محسوس ہونا بھی عام بات ہے، جو کہ 10 سے 15 منٹ تک قائم رہ سکتی ہے۔ بعض اوقات پیٹ کو سن کرنے والا ٹیکہ پوری افادیت سے کام نہیں کرتا، جس کی صورت میں ضرورت دیکھتے ہوئے اسے دوبارہ لگایا جا سکتا ہے یا پھر مکمل بے ہوشی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ کبھی کبھار کمر کے ٹیکے کے بعد سر میں شدید درد ہو سکتا ہے۔ بہت کم صورتوں میں اس کی وجہ سے نروز کو نقصان، بلیڈنگ یا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ کی جلد میں دیا جانے والا سن کرنے والا انجیکشن بھی شاذ و نادر ہی کبھی کوئی انفیکشن، بلیڈنگ یا اعضاء کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر مکمل بے ہوشی کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں پہلے ایک ماسک کے ذریعے آکسیجن دی جاتی ہے، جو کہ آپ اور آپ کے ہونے والے بچے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو بعض اوقات گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے یا درد اور طبیعت میں متلاہٹ بھی محسوس ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو مزید دوا دی جا سکتی ہے۔ بہت کم صورتوں میں ہی بے ہوش کرتے دوران آپ کے ہونٹ، دانتوں یا زبان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مکمل بے ہوشی کا ٹیکہ آپ کی ڈرپ میں لگایا جاتا ہے اور آپ کے بے ہوش ہونے کے دوران آپ کے پھیپھڑوں کو کسی ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے آپ کی گردن پر تھوڑا سا دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے بعد کسی چیز کا محسوس ہونا یا سن سکنا ممکن نہیں۔ آپ کو ریکوری کے کمرے میں ہوش آئے گا، جس کے بعد آپ اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہیں۔ امید ہے کہ ان تفصیلات سے آپ کو اپنے آپریشن کے بارے میں مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مزید کچھ معلوم کرنا چاہیں تو اپنی مڈ وائف، ڈاکٹر یا اینستھیٹسٹ سے بآسانی رابطہ کر سکتی ہیں۔